حضرت سلطان شمس تبریز، وہ تبریز سے چلتے ہیں، بڑے عارف اور بڑے عاشق تھے، سلطان العاشقین تھے اور سلطان العارفین تھے۔ وہ حضرت شیخ بابا کمال الدین جندی کے مریدین میں سے تھے، ان سے اقتطاب فیض کیا تھا۔ جب حضرت سلطان العاشقین حضرت سلطان شمس تبریز نے جب تکمیل کر لی مقامات میں، معرفت میں، زہد میں، سلوک میں، تصوف میں، مراحل عشق میں، مراحل معرفت میں، تو آپ کے شیخ نے ان سے فرمایا حضرت شمس تبریز سے کہ شمس تبریز روم جاؤ، وہاں ایک دل سوختہ ہے، ایک دل سوختہ تمہارے انتظار میں ہے، جس کا دل عشق الہی کی آگ میں جلا چاہتا ہے، اس کے لیے روم جاؤ۔ ایک روایت۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے دعا کی ایک رات اپنے مراقبے کے بعد حضرت شمس تبریز میں کہ مولا مجھے کوئی ایک شخص عطا کر دے جو میری صحبت اور میری توجہ کا متحمل ہو سکے، میری صحبت کا فیض سنبھال سکے، جو کچھ میں دینا چاہتا ہوں وہ لے سکے اور سنبھال سکے، ایک شخص دے دے۔ تو آپ کو اشارہ ہوا کہ پھر قونیہ جاؤ، وہاں جلال الدین رومی نام نہیں مگر وہاں ایک شخص تمہاری انتظار میں، وہ تمہاری صحبت اور تمہاری توجہ اور تمہارے فیض کا بوجھ اٹھا لے گا اور سنبھال لے گا۔ اب آپ کے احوال اور تراجم کی کتب میں آیا ہے کہ جب حضرت سلطان شمس تبریز قونیہ پہنچے تو پہلے ایک کاروان سرائے میں پہنچے۔ مختلف روایات ہیں، پہلی ملاقات ہوئی یا دوسری ملاقات تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ جب پہنچے تو مولانا روم کا شہرہ تھا، بڑی شہرت تھی، تمکنت تھی، بڑا وجاہت تھی، بڑا وقار تھا، بڑا نام تھا، اور مرجع خلائق تھے آپ، اور علماء اور فقہا رجوع کرتے تھے۔ تو حضرت شمس تبریز بھی سن کر ان سے ملنے کے لیے قونیہ گئے، چونکہ وہ اس مرد کی تلاش میں تھے جس نے آپ کے فیضان صحبت کو حاصل کرنا اور اس کا متحمل ہونا تھا۔ آپ کے گھر پہنچے، ایک روایت کے مطابق جب گھر پہنچے تو مولانا روم اپنے طلباء کو سب اسباق پڑھا رہے تھے، گھر میں اسباق پڑھا رہے تھے، اور ارد گرد کتابوں کا ڈھیر تھا، کتابیں لگی تھی۔ حضرت سلطان شمس تبریز نے آ کے کھڑے ہو کے دیکھ لیا، وہ پیری مریدی نہیں کرتے تھے حضرت سلطان شمس تبریز، بس تاجروں کے روپ میں سفر کرتے تھے، سیاحت کرتے تھے، اور ایک شخص کی تلاش میں تھے جسے اپنا فیض منتقل کر سکے۔ روایتی سلسلہ ان کا نہیں تھا۔ آپ نے کتابوں کا ڈھیر دیکھا تو ان سے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے جواب دیا یہاں چیز اس کے تو نہ جانی، یہ وہ چیز ہے اے درویش کہ تو نہیں جانتا اسے، یہ وہ چیز ہے کہ اسے تو نہیں جانتا۔ اس روایت کے مطابق جو الجواہر المضیہ کتاب ہے احناف کے علماء اور فقہا کے طبقات پر، اس کی روایت کے مطابق جب آپ نے کہا کہ یہ وہ شے ہے جو آپ نہیں جانتے تو اس وقت ہی کتابوں کو آگ لگ گئی، کتابوں کو آگ لگ گئی۔ مولانا روم پریشان ہو گئے، مصودات تھے اس زمانے تو قلمی کتب ہوتی تھی، سب جل گئیں، اور پریشان ہو کے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ رومی تو نہیں جانتا، جو کچھ پہلے تھا وہ ہم نہیں جانتے، جو اب ہو گیا وہ آپ نہیں جانتے۔ کتابیں تو مولانا روم کی درخواست پر حضرت سلطان شمس تبریز نے واپس پلٹا دی، مگر مولانا روم کے دل میں آگ لگ گئی، عشق کی آگ بھڑک اٹھی، یہ وہ پہلی چنگاری تھی جو جلی۔
اب ایک اور روایت بھی آپ کی ملاقات کے حوالے سے دوسری آتی ہے، اور وہ یہ کہ مولانا روم ایک تالاب کے کنارے، اپنے مدرسہ کے تالاب کے کنارے طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ حوض تھا، پہلے زمانے مساجد کے اکثر سینوں میں، مدارس میں حوض ہوتے تھے، اس کے کنارے بیٹھ کے پڑھا رہے تھے۔ کچھ کتابیں رکھی تھیں، اور حضرت شمس تبریز نے اس موقع پر پوچھا کہ یہ کیا ہے جلال الدین، یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا یہ قیل و قال ہے، یہ قیل و قال ہے۔ مولانا روم اٹھے، حضرت سلطان شمس تبریز نے ساری کتابیں اٹھا کے اس تالاب میں پھینک دی، پانی میں۔ نسخے تھے، مسودات تھے، سیاہی پانی میں گل گئی۔ مولانا روم کو خبر ہوئی، پلٹ کر آئے، طلباء چیخے، بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا۔ مولانا روم نے ضبط کر کے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت سلطان شمس تبریز نے وہ قیل و قال تھا، یہ عالم حال ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا عالم حال ہے۔ یہاں سے مولانا روم حال کی دنیا میں داخل ہو گئے، حال کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ اور آپ نے کہا یہ کتابیں تو نایاب تھی، فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ آپ تالاب میں اترے اور کتابیں نکال نکال کے واپس کر دی، اور ایک ایک کتاب کو جھاڑتے تھے، بجائے پانی کے گرد نکلتی تھی۔ وہ پوچھتے رہے یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قیل و قال تھا، اب یہ عالم حال ہے۔ مولانا روم نے کہا کہ اس حال میں ہمیں بھی داخل کر دیں، اس حال میں ہمیں بھی داخل کر دیں۔ مولانا روم اس حال میں داخل ہوئے اور پھر پڑھانا چھوڑ دیا، حلقہ تدریس ختم کر دیا، فتویٰ نویسی بند کر دی، اور حال میں ایسے داخل ہوئے کہ پھر سلطان العاشقین بنے اور سلطان العارفین بنے، اور آپ نے پھر دنیا کو صاحب حال کرنے کے لیے مثنوی لکھی، جس کو مثنوی مولانا روم کہتے ہیں۔